بے شک بے شک اس کی نہیں ملتی جہاں میں ڈھونڈ کر دیکھا بھلا کیوں کرنا ہو لکھتا کلام پاک کا مان شک آج کے اس باوقار منفرد پروگرام میں آئے ہوئے مہمانان خصوصی بزرگوں بھائیوں نوجوانوں آج کے اس پروگرام کی اسناد میں حدیث میں مذکور ایک واقعے کی طرف کرنا چاہتا ہوں حدیث میں ایک واقعہ مذکور ہے چار بڑے صحابہ میں چار بڑے قاری گزرے ایک عبداللہ ابن عمر ابن کعب رضی اللہ عنہ یہ سب سے بڑے قاری ہیں اسلام میں سب سے بڑے قاری اور کاتب وحی بھی عبداللہ ابن رواحہ یہ بھی کاتب وحی ہیں یہ قرآن بڑے قرآن ایک موقع سے جناب نبی میں بہت غور سے سننے کا التماس کروں گا آپ سے اور آج کے اس پروگرام کی نسبت اس واقعے کی طرف کرنا چاہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں میں تم سے قرآن سنوں عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ سارے جہان کے مالک اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں ساتھ اور سے سنیے گا ادھر سنیے گا ادھر غور سے صاحب قرآن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ عبداللہ ابن عمر کا عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنیے تو عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے کہ میں تم سے دوسری روایت میں ہے علم یقین الذین کفروا سنو اتنا کہنا تھا عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو چلے رونا شروع کر دیا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ میں صاحب قرآن کو قرآن پڑھ کے سناؤں اس کے بعد عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھ کے سنایا آج یہ جو محفل منعقد کی گئی ہے مسلم قرأت کی اس کی نسبت اس واقعے کی طرف ہے یہ قرآن سنانے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ کو ایک رغبت دی جائے حدیث میں شاہی نے حدیث میں نہیں بیان کیا ہے طلبہ کو ایک رغبت دی جائے عوام الناس میں ایک شوق پیدا کیا جائے اس طرح کا پروگرام منعقد کیا جاتا ہے اس لیے کہ شوق پیدا کیا جائے تو اس پروگرام کا مقصد یہی ہے میں آج مدرسہ اسلامیہ یتیم خانہ عربیہ سے یہ جو طلبہ یہاں موجود ہیں تم نے جو قرآن سنا ہے عہد کرو کہ انشاءاللہ مجھے بھی بڑا بڑا کام کرنا ہے عہد تو عہد انشاءاللہ انشاءاللہ آپ عوام سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے اندر واقعہ اور شوق پیدا کیجئے کہ مجھے بھی اسی جذبے کے ساتھ قرآن سننا ہے اور پڑھنا ہے انہی چند کلمات کے ساتھ میں مہمانان کرام کا نہایت ہی پرتباہ انداز سے استقبال کرتا ہوں آپ اس کے ادارے سے آئے جیسا کہ ہمیں پرنسپل صاحب نے بتایا جنہوں نے آل انڈیا مسابقۃ القرآن 1993 میں کیا پھر اس کے بعد 1997 میں کیا پھر اس کے بعد 2003 میں کیا پھر اس کے بعد 2007 میں کیا جن کا اوڑھنا پچھونا قرآن کے حق کے ادائیگی کے ساتھ ہے آپ انہیں جو خدام ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور عطا فرمائے گا انہیں جگہ کے ساتھ پھر ایک مرتبہ آپ کا استقبال اور آخر دعوانا مجھے بعد جناب مفتی عمر صاحب دعا فرمائیں اور مجلس کا پھر اختتام کا اعلان کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی اہل ایمان کی نسبت سے اور ان پاکیزہ نورانی محفلوں میں شرکت کے سبب اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ضرور جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے
آمین انشاءاللہ جنت الفردوس کے بارے میں آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ مختلف انواع اقسام کی نعمتیں اللہ تعالیٰ وہاں عنایت فرمائیں گے، لیکن میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو جنت میں اللہ تعالیٰ کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ خود اپنی زبان سے قرآن پاک سنائے کہ جنتیوں کو، شاید اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کے حضرات سے سنا ہے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے زبان مبارک سے قرآن شریف سنائیں گے جنتیوں کو، اور اسی کے مشق کے طور پہ آج یہ اتنی روحانی پاکیزہ نورانی مجلس ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے، بے شک یہ دعوت نامہ ہزاروں آدمیوں کو دی گئی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو پسند کیا کہ اس مجلس میں آئے۔ میں منتظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ گجرات کے جو قرہ حضرات یہاں آئے اور اپنے سیمنچن یا قدرہ حضرات نے حسن خرد پیش کیا، میری گزارش ہے کہ چھوٹے چھوٹے مدارس میں ہمارے علماء کرام جائیں اور مدارسوں میں بھی اس طرح کا اہتمام کریں، بلکہ آگے بڑھ کے میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم اداروں میں بھی جائیں اور ان کے بھی تجوید اور قرأت کی فکر کریں۔ میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم اداروں کے مسلم بچے صحیح سے علم شریف اور درود شریف اور تحیات نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس کی ذمہ داری آپ حضرات کی ہے۔ صرف مدرسوں کے بچوں کو پڑھا دینے سے آپ کی ذمہ داری ختم ہونے والی ہے۔ آپ قدم بڑھائیں، آپ کوشش کریں، ان اداروں میں جائیں اور ان کے ڈائریکٹر سے کہیں کہ میں آپ کے بچوں کے قرآن، درود، دعا قنوت یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہوں اور انہیں کچھ سکھانا چاہتا ہوں، ہمیں ہفتے میں یا مہینے میں موقع دیا جائے، بس یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اور جیسے کہ صدارت کو فرما رہے جناب مولانا عبداللہ عمر چترویدی صاحب کو گزارش کروں گا کہ آپ صدارتی خطاب چند منٹوں میں فرما دیں۔ میں زبردستی والا صدر بنایا گیا ہوں، یہ ہوتا میرے پاس ٹرانسفر ہو کر پہنچا ہے۔ میں دو باتیں کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں پوری ٹیم کا، حضرت مولانا شاہد حافظ صاحب کا اور حضرت بھائی منظور الرحمان صاحب کا۔ میرے خیال سے اس لائبریریاں میں شاید اس طرح کا پروگرام کئی سال کے بعد ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، قرآن کریم اس قسم مقدس کلام ہے، ہم لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، جتنی زبانوں میں وہ قرآن پڑھا جاتا ہے وہ نہیں جانتے ہیں۔ آج پتہ چلا بہت سارے لوگوں کو، یہ دل سے شکریہ ہوگا۔ اور میں ایک بات اور میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ جیسے حضرت خالد صاحبان نے الحمدللہ بڑی اچھی آواز میں بڑے اچھے انداز میں قرآن کریم کی دعوت کی ہے، سبا میں شرح میں اگر کیا اچھا ہوگا ہم یہ بھی جان جاتے ہیں کہ بہت سے لوگ ابھی بھائی صاحب بول رہے تھے جنت والناس نہیں انیس پڑھ دیا، غلط پڑھ دیا، حالانکہ وہ غلط نہیں۔ اگر یہ چیز لوگوں کے بیچ میں پڑھتے سمے اگر ہم بتا دیں، میرے خیال سے میری اچھا ہے، میری خواہش ہے کہ اور اچھا ہوگا، ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ ہاں صرف جو ہم پڑھ رہے ہیں من الجنۃ والناس نہیں، ورنہ سے سکارا نہیں سنے گئے بھی ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ نہیں ایسا ہی ہے۔ بتائیں اگر پتہ چل جائے تو زیادہ میرے خیال سے میں کوئی زبردستی نہیں کرتا ہوں، آپ لوگوں زیادہ سب کو جی ہاں چلیے بہت اچھا۔ اور ہمارے ساتھ آپ نے نظامت کی ماشاءاللہ بہت اچھی بات، لیکن ہمارا دل نہ تھوڑی الحمدللہ وسائل کی صرف کمی ہے، ورنہ سیمانچل میں ایسے مجاہد لوگ ہیں، اگر وسائل کی کمی نہیں ہوتی تو آپ بھی آگے پور میں ہی ہوتے، وہاں نہیں جاتے۔ یہاں بس یہ تھوڑے وسائل کی کمی ہے، ورنہ الحمدللہ بہت ایسے محنتی لوگ ہیں جو یہاں پر محنت کرنے والے ہیں۔
یہی گزارش کروں گا کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ جڑیں ہمارے قریب سے، محبت پیدا کریں، انشاءاللہ اسی قرآن سے ہم لوگ فیض پائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ وقال صدر الرئيس معزز مهمان الكرام وسامعين الكرام، اللہ رب العزت کا بے فضل و کرم اور اس کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ آج ہم سب جامع مسجد مدرسہ اسلامی خانہ شہر عربیہ میں حسن قرآن کی روح اور نورانی محفل کی جماعت پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کو دنیا میں سب سے افضل شہرا قرار دیا ہے۔ آج اس عظیم الشان نسبت پر ہم لوگ سبحان اور قیامت ہم لوگ بشارت نبی اقدار بنیں گے انشاءاللہ۔ معزز مہمانان کرام، ہم اس تاریخی موقع پر کل کے ممتاز ادارہ جامعہ اشارت القلبہ کے مہاراشٹر کے تمام مہمان قرائے اعظام کی خدمت و تشکر و اطمینان کے جذبات سے لبریز ہو کر سپاس نامہ اور ہدیہ تبریک اور اہمیت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے طویل کی دو جہد کے بعد ہمارے دیار کو تصویر قرآن کی ترغیب کے لیے موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو آپ ہمارے نظام کے ساتھ ہمارے علاقے کے لیے بھی صبر آور بنائیں۔ اس کے ساتھ مدرسہ اسلامی یتیم خانہ کے پرنسپل عالی جناب مولانا شاہد علی قاسمی کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ مل کر اس محفل کے انعقاد میں قائدانہ کردار ادا کیا اور ہماری بھرپور حوصلہ افزائی کی اور حوصلہ افزائی نہیں کی۔ ایک بات ذرا سا یہ ہے کہ پیشگی میں معذرت پیش کرتے ہوئے بات بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے قاری جاوید الحفیظ صاحب جو اپنے ساتھی قرائے اعظام کے ساتھ میں تشریف لائے بہار میں 11 سپتمبر سے ضلع حسنیدان تمام ضلعوں میں پروگرام ہو رہا ہے۔ اپنے یہاں کے بعد سپول سہرسہ اس کے بعد ناسک میں پٹنہ میں ہونا ہے، بھائی حضرات اپنے نیا تشریف لے جائیں گے۔ تو اس پروگرام کے کرنے میں بہت ساری جگہوں کا انتخاب کیا گیا۔ ہر حال یہ کہ کہیں اور کوئی پریشانی نہیں، کوئی دشواری، کوئی بہت ساری بات ہوتے اور یہ ہوا کہ 10 جگہ بات رکھی گئی، بات نہیں بن سکی۔ اللہ کو یہی منظور تھا، مدرسہ اسلامی یتیم خانہ میں منظور ہوا، لیکن ایک بات میں اپنے دل کی یہ بات گہرائی سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے مولانا شاہد علی صاحب کو صرف میں کال کیا کہ مولانا ملنا پروگرام کے تعلق سے مولانا بھائی میں نے اپنی بات کہی، مولانا نے بغیر سوچے سمجھے فوراً کہہ دیا کہ بالکل انشاءاللہ یہاں پروگرام ہوگا۔ تو شروع میں مجھے ایسا لگا کہ شاید ایسی ہی ہے، شاید 2-3 دن کے بعد نہیں منانا ہوگا۔ پھر 2-3 دن کے بعد کا جواب آتا ہے کہ حضرت آپ کے ساتھ پروگرام وہاں ہونا ہے، ہم نے طے کر لیا ہے اور پروگرام کے لیے ہمیں خبر بھی کر دی۔ حضرت نے کہا کہ بھائیوں کے جواب سے ایک مرتبہ کہہ دیا تو اس کو کہہ دیا انشاءاللہ ہوگا۔ اور آج یہ بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مولانا نے 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کی دیکھی کہنے میں کہ انشاءاللہ ہوگا۔ آج کتنا سر دھج کے یہ پروگرام تیار ہوا اور ہو گیا، الحمدللہ اختتام کو پہنچا۔ اس کے ساتھ ہم اپنے پورے عربیہ ضلع کے بڑے بڑے جلیل علماء کرام جو اپنے آپ میں انجمن ہیں اور ہر بڑے ادارے جو اپنے ناظم ہیں، مہمین ہیں، انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی جان اور اپنا مال ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ اور حضرات کا ان الفاظ میں شکریہ ادا کیا جائے وہ میرے پاس نہیں ہے۔ بہرحال اور پروگرام کو بالخصوص کامیاب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں خاندے سے نام ملا کر جو لوگ شریک ہیں، جن لوگوں کے نام میں ہمیں لینا مناسب سمجھتا ہوں، تمام لوگوں کے نام تو نہیں آ سکتے، لیکن جو خاص کر کے ساتھ نظر ہے جیسے مفتی خالد